الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں درس نمبر 53 غزوہ خیبر پارٹ نمبر 2. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں نے غزوہ خیبر کا ذکر شروع کیا تھا، اور یہ غزوے میں جو مسلمانوں نے بہت سے اموال غنیمت حاصل کیا، اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی سورۃ الفتح میں صلح الحدیبیہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد ہی اللہ نے وعدہ کیا تھا. اور اس غزوے کے بعد صحابہ کرام کی حالت کافی بدل گئی، خوشحالی میں تبدیل ہو گئی. بہرحال آج یہ غزوے کا تذکرہ کر کے ختم کروں گا، اور انشاءاللہ اس میں جو اہم فائدے اور عبرتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. سابقہ درس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جو پہلا منطقہ تھا جس میں نطاط اور شق کے علاقے تھے، اور اس میں 5 مضبوط قسم کے قلعہ تھے، مسلمانوں نے فتح کیا، اور جنگ کرنے کے بعد، لڑائی کرنے کے بعد وہ قلعہ فتح ہوئے. پھر اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت میں دوسرے منطقے کا آپ نے رخ کیا، جو کتیبہ کے نام سے بھی معروف و مشہور تھا. اور اس منطقے میں یا اس علاقے میں 3 مضبوط قسم کے قلعہ تھے: قموس اور وطیح اور سلالم. وہ یہودی پہلے منطقے سے یعنی شق اور نطاط سے بھاگ کر انہوں نے اس منطقے میں یا اس منطقے کے قلعوں میں انہوں نے پناہ لی. پھر کیا ادھر جنگ ہوئی اور لڑائی کے بعد یہ قلعہ فتح ہوئے، یا انہوں نے ان قلعوں کو بغیر لڑائی کیے ہوئے مسلمانوں کے حوالے کر دیا؟ ادھر اہل سیر میں اور مؤرخین میں اختلاف ہے. ابن اسحاق رحمہ اللہ صراحت سے کہتے ہیں کہ پہلا جو قلعہ تھا یعنی القموس، وہاں جنگ ہوئی اور لڑائی کے بعد یہ قلعہ فتح ہوا. اور واقدی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تینوں قلعوں میں لڑائی نہیں ہوئی، بغیر لڑائی کے وہ تینوں قلعوں کو یہودیوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. بہرحال ابن القیم رحمہ اللہ یہ راجح قرار دیتے ہیں کہ دونوں منطقوں میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے بعد یہ پورے کے پورے قلعہ فتح ہوئے. اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان قلعوں کا محاصرہ کیا، شدت سے آپ نے محاصرہ کیا، اور 14 دن تک آپ نے اپنا یہ محاصرہ جاری رکھا. پھر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اب منجنیق نصب کریں. منجنیق نصب کرنے کا جب ارادہ کیا تو یہودی اب سمجھ گئے کہ اب وہ تباہ ہونے والے ہیں، اسی لیے بہتر انہوں نے سمجھا
کہ اب ہم صلح کر لیں، اتفاق کر لیں اور اس مصیبت سے ہم بچ جائیں۔ تو اس طرح انہوں نے یہی پیش کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح و اتفاق کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اب صلح کی بات ہوئی۔ صلح کی بات کے لیے ابن ابی الحقیق نے یہ پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے بات چیت کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔ وہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بات طے کرنے کے بعد اس شرط پر صلح کر لی گئی، اس بات پر اتفاق کیا گیا، نمبر 1 کہ قلعہ میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ ان قلعوں میں جو فوج ہے ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ ایسے ہی نمبر 2 ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ اصول تھا اس وقت جنگ و لڑائی کی کہ شکست کھانے کے بعد یہ بچے غلام ہو جاتے تھے اور عورتیں لونڈیاں ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ یہ بچے اور ایسے عورتیں ہماری ساتھ ہوں گی، بمعنی ان کو غلام یا ایسے ہی لونڈی نہیں بنایا جائے گا۔ ایسے ہی نمبر 3 انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچے عورتیں ہمارے ساتھ یہ خیبر کی سرزمین چھوڑ کر جلا وطن ہو جائیں گے۔ ایسے ہی نمبر 4 اپنے اموال، باغات، زمینیں، زرہیں، سونے، چاندی، گھوڑے، یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوالے کر کے جائیں گے۔ ایسے ہی نمبر 5 کہ اپنی سواری پر جتنا سامان مال لے جا سکتے ہیں، ڈھو سکتے ہیں اور ایسے ہی لاد سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے اجازت ہوگی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی آپ نے منظور کی، اور یہ جو آخری بات ہے یہ ابو داؤد میں یا سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اضافہ کیا وَبُرِئَتْ مِنْكُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم ان کتمتمونی شیئا، کہ اگر تم لوگوں نے کچھ چھپایا یعنی سونے اور چاندی میں سے اور ایسے ہی ان اموال میں سے، تو اللہ اور اس کے رسول تم سبھی سے بری الذمہ ہوں گے۔ وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے یہ شرط منظور کر لی اور اس طرح مصالحت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تینوں قلعہ مسلمانوں کے حوالے انہوں نے کر دیا اور اس طرح خیبر کا مکمل فتح ہو چکا۔ اس کے باوجود، اتفاق کرنے کے باوجود، ابو الحقیق کے 2 بیٹوں نے خیانت کی۔ کنانہ ابن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بہت سے اموال، خزانے کو انہوں نے غائب کر دیا، چھپا دیا۔ تحقیق کی گئی، انہوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ کنانہ ابن ابی الحقیق کے چچیرے بھائی نے گواہی دی اور بتایا یہ شخص کہاں وہ خزانے کو چھپایا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ خزانے کو لایا گیا تو خیانت کے جرم میں اور اس شرط کی مخالفت کی بنا پر اس کو اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ اور ایسے ہی کنانہ کی بیوی جو صفیہ بنت حوی ابن اخطب تھیں، یہ بھی قیدی ہو گئیں اور ان کا شمار قیدی عورتوں میں ہو گیا، اور یہ صفیہ ابھی نئی نئی دلہن بنی ہوئی تھیں اور انہیں حال میں رخصت کیا گیا تھا۔ اس جنگ میں 93 یہودی مارے گئے اور 20 مسلمان شہید ہوئے، اور کہا جاتا ہے صرف 15۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کا جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہی اتفاق بھی ہوا تھا، اور ان شروط میں سے، ان معاہدے میں سے یہ بات بھی پیش کی گئی تھی، بلکہ یہودیوں نے پیش کیا تھا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہی جلا وطن ہوں گے اور خیبر کی سرزمین چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیں، اس لیے کہ ہمیں اس زمین کے بارے میں معلومات ہے، ہم اس کی اچھی دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم اس زمین کی کھیتی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس زیادہ غلام نہ تھے جن کو سمجھیے کھیتی کے حوالے کر دیں یا جن کو کھیت کے حوالے کر دیں اور اس طرح وہ
जोतने बोने लगें या खेतियों की देख रेख करने लगें। ना ऐसे ही सहाबे किराम के पास उतनी फुर्सत थी कि मदीना छोड़ कर खैबर आकर वो खेती करें। तो उन्होंने भी ये मुनासिब समझा और फिर इत्तिफाक इस बात पर हुई कि यहूदी वहाँ के जो बागात हैं और जो खेतियाँ हैं वो इसका पूरा काम करेंगे और फिर आखिरी में जो फसलें तैयार होंगी, ऐसे ही अनाज जो निकलेगा, ऐसे ही इसमें जो फल है वो आधा आधा मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कबूल किया और ये भी कहा कि जब तक हमारी मर्ज़ी होगी इस पर बरकरार रखेंगे, यानी जब हमारी मर्ज़ी होगी हम दोबारा यहाँ से तुम सभी को जला वतन कर देंगे कि अब खैबर छोड़कर चले जाओ। वो इस तरह इस पर राज़ी हो गए। हमारे भाई और मुहतरम साथियों, ये माल गनीमत इसमें काफ़ी थे। इस तरह खैबर की तकसीम 36 हिस्सों में की गई और हर हिस्से में समझिए 100 हिस्सों का जामे था। इसका टोटल कितना हो गया 3600, यानी 3600 हिस्से हुए। इसका निस्फ आधा यानी 1800 इसमें तमाम मुसलमानों ने जिन्होंने जंग में शिरकत की उनमें तकसीम किया गया और उसमें एक हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिला और दूसरा जो निस्फ यानी 1800 जो हिस्से थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की इज्तिमाई ज़रूरियात व हवादिस के लिए अलग कर दिया। इस जंग में सिर्फ 1400 सहाबे किराम मौजूद थे जो सुल्हुल हुदैबिया के मौका पर भी मौजूद थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरों को इजाज़त नहीं दी थी। और इसमें 200 घोड़े थे। और भाइयों, गनीमत में घोड़े का भी हिस्सा होता है, घोड़े का डबल हिस्सा होता है, जबकि जो शरीक होते हैं उनका एक हिस्सा होता है। डबल इसलिए होता है, इसलिए उसका देखभाल, खिलाना पिलाना, चराना, ये एक अलग से एक समझिए काम है। तो इसीलिए शरीयत ने घोड़े को 2 हिस्सा दिया है। तो इस तरह जो घोड़े वाला होगा, शरीक हुआ, तो उसको कितना हिस्सा मिला? 3 हिस्सा, एक उसका और 2 उसके घोड़े को। तो इस तरह 200 शहसवार थे तो उनको 3 हिस्से मिले, यानी 600 हिस्सा इन 200 शहसवारों को मिला। बाकी कितना बचा? 1200 बचा। 1200 जो बाकी जो पैदल फौज थे उनमें तकसीम किया गया। इसी मौका पर हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहुँचे और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। ना भूलें कि आहद मक्की में ये बात जिक्र की गई कि मुसलमानों ने हबशा की तरफ 2 मरतबा उन्होंने हिजरत की। तो जाफ़र इब्न अबी तालिब हिजरत करने के बाद अभी भी हबशा ही में मौजूद थे। वो हबशा में मुसलमानों के साथ वहीं अमन व इत्मीनान के साथ और ऐसे ही आज़ादी के साथ अल्लाह की इबादत कर रहे थे। तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए और साथ में अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके रुफ़क़ा भी। सही इमाम बुखारी की रिवायत है जिसमें इसकी वजाहत की जा रही है। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु जो यमन के बाशिंदे थे, कहते हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर का इल्म हुआ और हम यमन में थे। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए हमने इरादा किया और हम निकले। इनके साथ 50 या 53 आदमी निकले इसी ख़ानदान या इस कबीले से। तो कश्ती पर सवार हुए तो ये कश्ती ने इनको जाकर समझिए हबशा फेंक दिया, वहाँ तक पहुँचा दिया। फिर वहाँ जब उतरे तो इनकी मुलाकात और इनकी साथियों की मुलाकात हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई। तो जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिजरत करने का हुक्म दिया था और उन्हीं के हुक्म की वजह से हम अभी भी यहाँ ठहरे हुए हैं। तो अगर आप चाहें और आपके रुफ़क़ा तो आप भी हमारे साथ यहीं रहें। तो कुछ देर तक वहाँ ठहरे रहे। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جب اپنا ایک خط بھیجا عمر ابن امیہ الضمری کے نام سے، تو اس میں یہ بھی آپ نے پیغام دیا نجاشی کو کہ ان کو ادھر واپس وہ کر دیں۔ اس طرح اس نے 2 مرکب میں یا 2 کشتیوں میں ان سب کو بیٹھا دیا اور یہ سبھی کے سب اس طرح واپس ہو گئے۔ پھر جب یہاں پہنچے تو کچھ لوگ اکثروں نے مدینہ کا راستہ اختیار کیا اور کچھ لوگ خیبر کا انہوں نے رخ کیا اور جا کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت میں شامل کیا، ان کو بھی حصہ دیا جبکہ یہ شریک نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے جب جعفر ابن ابی طالب کو آپ نے دیکھا۔ جعفر ابن ابی طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوتے ہیں؟ چچیرے بھائی۔ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کون ہوتے ہیں؟ بھائی۔ تو ان کا استقبال کیا اور انہیں چوم کر فرمایا ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ میں کس بات سے زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح کی وجہ سے یا ایسے ہی یا جعفر کی آمد سے۔ واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی پہنچے اور وہ مدینہ پہنچے شروع میں، لیکن فجر کی نماز میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا وہ امامت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اجازت طلب کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خیبر میں ملاقات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حصہ دیا۔ اس طرح دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کتنا اور اخلاق کتنا بلند تھا۔ یہ شریک نہیں تھے تب بھی ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا۔ اس کے بعد بھائیوں یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جس سے یہودیوں کی ناپاک حرکتیں اور ایسے ہی ان کی خباثت ظاہر ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، ان کے رگوں میں کوٹ کوٹ کر خباثت اور ایسے ہی مکر و خیانت بھری ہوئی ہے۔ جب ان کو سکون ملا، اطمینان حاصل ہوا اور اتفاق ہو گیا اور وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں کریں گے، نہ ایسے ہی ان کے بچوں کو غلام بنائیں گے، نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے، اور یہ بھی مزید خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی سرزمین پر رہو اور آدھا اس کھیتی سے اناج جو کچھ ہوگا ہمارا رہے گا، آدھا تمہارا۔ یہ سب متفق یا یہ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد اپنی وہ پرانی عادت کی طرف پلٹے۔ پہلے سے یہ خائن تھے انبیاء کرام کے، بلکہ انبیاء کرام کے قاتل رہے ہیں اور ابھی بھی ان کے رگوں میں بات پائی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے اتفاق کیا اور ایک عورت کے ذریعے جس کا نام زینب بنت حارث تھا، سلام ابن مشکم کی بیوی تھی، اس کے ذریعے انہوں نے ایک بھنی ہوئی بکری بھیجا اور اس یہودیہ نے زہر سے بھر دیا اور پہلے سے سوال کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری میں کون سا عضو، کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ تو بتایا گیا کہ دستہ، تو اس میں زیادہ اس نے زہر بھرا، زیادہ سے زیادہ اس میں زہر سے آلود کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی، بطور ہدیہ اس نے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو رد نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ پھر آپ نے اس دستے کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کے بجائے آپ نے تھوک دیا، پھر فرمایا ان هذا العظم يخبرني انه مسموم، کہ یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث کو بلایا، وہ آئی، اس سے پوچھا کہ زہر کیوں تم نے ملایا؟ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہے تو ہم سبھی کو اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر حقیقت میں یہ شخص نبی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مطلع کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دسترخوان پر ایک صحابی
ایک صحابی موجود تھے جن کا نام بشر ابن برا ابن معرور، انہوں نے بھی ایک لقمہ کھا لیا اور اس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زینب کو بلایا اور قصاص کے طور پر اس کو قتل کر دیا۔ یہ بھائیو واقعہ اس طرح فتح الباری میں موجود ہے، زاد المعاد میں بھی ہے، اور اصل واقعہ کہ یہودیوں نے یہ خیانت کی اور ان کی یہ سازش تھی، یہ صحیح امام بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس طرح یہ پکی بات ہے کہ یہودیوں نے ناپاک حرکت کی، اور آخری وقت میں اس زہر کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوا، اور یہی زہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ایک سبب بنا۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے تھے، اس بیماری میں کہہ رہے تھے، یا عائشہ ما ازال اجد الم الطعام الذي اکلت بخیبر، کہ عائشہ میں نے جو کھانا کھایا تھا خیبر میں اس کا اثر کا احساس کر رہا ہوں، یا اس کا جو اثر ہے وہ میں پا رہا ہوں، اور اس کا وہ زہر کا اثر مجھے پہنچ رہا ہے۔ اور اس میں جو حکمت بیان کرتے ہیں اہل علم کہ اللہ تعالیٰ تو قادر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے محفوظ کر سکتا تھا، تو کیوں آخر میں نبی ہو کر ایک عورت یا یہودیوں کی سازش کے بنا پر آپ کی موت واقع ہوئی؟ تو اس میں جو حکمت بیان کرتے ہیں اہل علم تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ شہادت کا بھی درجہ عطا کیا جائے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو تمام انبیاء میں، تمام بشر میں سب سے بلند اور اعلیٰ ہے، اس کے متعدد وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے یہ ہے کہ آپ کو شہادت کا بھی درجہ دیا گیا۔ بہرحال ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کا رخ کیا۔ یہ فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک یہ بستی تھی، اور ابھی بھی حائل میں حائط کے نام سے یہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے محیصہ ابن مسعود کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ان کو اسلام کی دعوت دو، لیکن انہوں نے تاخیر کی۔ پھر جب انہوں نے سنا کہ خیبر کا فتح ہو چکا تو مرعوب ہو گئے، ان پر رعب طاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے بھیجا یہ پیغام کہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ، ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک، ہمارے ساتھ بھی وہی عہد و اتفاق کریں جو آپ نے اہل خیبر کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح راضی ہو گئے، اور یہ فدق کی زمین یا یہ فدق کا جو علاقہ تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ زمین خالص تھی، اس لیے کہ بغیر لڑائی کیے ہوئے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، یا مسلمانوں کے حوالے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے، اور ایسے ہی بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے تھے، اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ کا رخ کیا۔ وادی القریٰ یہ متعدد بستیاں ہیں یا متعدد گاؤں تھے خیبر اور ایسے ہی تیمہ کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ کیا تو انہوں نے تیر برسانا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے اور آپ نے تیاری کی تو سب سے پہلے آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے رد کیا، رفض کیا کہ ہم نہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں نہ مسلمان بننا چاہتے ہیں، بلکہ ان کی جرأت دیکھیے، ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے دعوت مبارزت دی۔ اس کے لیے زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ پھر ایک دوسرا آگے بڑھا، پھر اس کو بھی زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ پھر تیسرا آدمی، اس کے لیے علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کا کام بھی انہوں نے تمام کر دیا۔ اس طرح 11 یہودی مبارزت میں مارے گئے، اور جب بھی ایک یہودی مارا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلاتے تھے، اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا اور نماز پڑھتے تھے اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اور اس طرح شام ہو گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ان سے جنگ شروع کی، اور سبحان اللہ ابھی مکمل طور پر سورج نیزہ برابر بھی بلند نہیں ہوا کہ یہودی شکست کھا گئے، اور اس طرح وہ ہار گئے۔ لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک اپنائیں جو آپ نے خیبر والوں کے ساتھ کیا ہے، جو ان کے ساتھ آپ نے عہد و اتفاق کیا ہے، وہی عہد و اتفاق ہمارے ساتھ بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور وادی القریٰ میں 4 دن تک آپ نے قیام فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ تیمہ والوں کو جب یہ خبر پہنچی، وہاں کے یہودیوں تک یہ بات پہنچی کہ خیبر فتح ہو چکا، وادی القریٰ بھی، فدک بھی، تو اس قدر مرعوب ہوئے اور انہوں نے یہی حکمت سمجھی کہ ہم جزیہ دے دیں۔ اس طرح انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ہم سالانہ جزیہ دیتے رہیں گے، اس طرح وہ امن کے ساتھ اپنے سرزمین پر برقرار رہے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس طرح خیبر فتح ہو گیا، اور خیبر کے متعدد علاقے بھی فتح ہو گئے، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف آپ نے اپنا رخ کیا اور مدینہ کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی تیار ہو کر مدینہ کی طرف جانے لگے۔ راستے میں 2 اہم واقعہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی، اور ایک دوسرا واقعہ جس کا تعلق صلاۃ فجر سے ہے۔ پہلا واقعہ جو صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی، تو یہ بات واضح ہو چکی کہ کنانہ ابن ابی الحقیق جو صفیہ کے شوہر تھے، اس نے خیانت کی، جس خیانت کی وجہ سے کنانہ کا قتل کر دیا گیا، اور اس کے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا، اور صفیہ ان کی بیوی تھیں، اسی لیے ان کو قیدیوں میں شمار کر دیا گیا۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لونڈیوں میں سے ایک لونڈی عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے ان لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کو پسند کر لو، اس کو لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ کو منتخب کیا۔ پھر بعد میں ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے بنی قریظہ اور بنو النضیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، جبکہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہے، جبکہ وہ آپ کے صرف شایان شان ہیں۔ آپ نے فرمایا تو دحیہ کو بھی بلاؤ اور صفیہ کو بھی بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دونوں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو دیکھا، پھر دحیہ سے کہا کہ آپ جا کر کوئی ایک دوسری لونڈی پسند کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ سے جب واپس ہوئے، راستے میں سد صحبہ جب پہنچے تو صفیہ رضی اللہ عنہا حلال ہو گئیں، تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کی تیاری کی، اور رات ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے ان کی رخصتی کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسی راستے میں اسی جگہ پر آپ نے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں آپ نے کھجور، گھی اور ستو سان کر کھلایا، اور ایسے ہی کھجور، گھی اور ستو سان کر آپ نے یہ ولیمہ کھلایا، اور آپ اسی جگہ پر 3 دن تک آپ نے قیام کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سفر طے کیا۔ یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر ہری نشانی آپ نے پایا اور دیکھا، تو آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے، یعنی خیبر پہنچنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ چاند اپنی جگہ سے ہٹ کر ہمارے آغوش میں آ گرا ہے، تو میں نے یہ خواب
اپنے شوہر کنانہ سے ذکر کیا تو اس نے زور سے ایک تھپڑ مارا اور اس نے کہا وہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کنانہ چالاک تھا، ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا، بلکہ خوف زدہ ہو گیا کہ شاید یہ صفیہ یہ اس بادشاہ بلکہ وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو جائیں گی۔ دوسرا واقعہ جو اس سفر میں پیش آیا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سفر طے کر رہے تھے اور رات میں بھی چلتے رہے تو آخری رات کے حصے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رات میں جگتے رہنا تاکہ صبح کی نماز کے لیے سب کو جگا دینا۔ سبحان اللہ، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے اور سب سوتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، بلکہ دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر صحابہ کرام کو بیدار کیا اور یہاں فجر کی نماز نہیں پڑھی، کہا کہ اس وادی کو چھوڑ دو اور آگے جا کر وہاں وضو کر کے فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس طرح مدینہ واپس ہو گئے۔ سن 7 ہجری میں سفر کا مہینہ تھا، سفر کا آخری مہینہ تھا یا ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ کس سن میں؟ سن 7 ہجری میں۔ اب ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس غزوے سے جو اہم فائدے اور عبرتیں ماخوذ ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے وقت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت اور ایسے ہی دعا مانگتے وقت پست آواز میں انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ ذکر کرے اور ایسے ہی دعا مانگے۔ صحیح امام بخاری کی وہ حدیث گزر گئی جو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ خیبر کے راستے میں تھے، بلند آواز میں صحابہ کرام اللہ اکبر کہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربعوا علی انفسکم، کہ اپنے اوپر رحم کرو، آہستہ پس آواز میں اللہ کا ذکر کرو۔ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو یا غیر موجود کو نہیں پکار رہے ہو، انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم، تم بہت زیادہ سننے والے جو نہایت ہی قریب ہے تمہارے ساتھ، اس کو تم پکار رہے ہو۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اس سے 2 فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، یا بلند آواز میں ذکر کرنے سے یا دعا مانگنے میں 2 نقصانات ہیں۔ نمبر 1 کہ اس میں سنت کی مخالفت ہے۔ سنت کا طریقہ کیا ہے کہ ایسے ہی پس آواز میں انسان اللہ کا ذکر کرے، یعنی کہ خود سن سکے اور اگر بغل میں ہے تو وہ بھی کبھی کبھی سن لے، نہ کہ پوری مسجد سب سن رہے ہیں۔ دوسرا نقصان اس میں کیا ہے کہ ریاکاری میں انسان واقع ہو سکتا ہے، اور افسوس ہے بہت سے مسلمان جب ذکر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں محفل ذکر، بلند آواز میں، وہ بھی غیر شرعی اذکار، غیر ثابت دعائیں، اور چیخ چیخ کے پکارتے ہیں، چیخ چیخ کے مانگتے ہیں۔ یہ بھائیو سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں واضح طور پر حدیث ہے مخصوص مقامات پر کہ وہاں بلند آواز میں ذکر کیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ جس طرح کی تلبیہ کے وقت حج میں آپ نے احرام باندھا، تلبیہ بلند آواز میں کریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ بلند آواز میں پڑھیں، جس طرح کی مسند امام احمد کی روایت ہے۔ السائب ابن خلاد رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ومن معی ان يرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، کہ جبریل امین ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے حکم دیا کہ ہم حکم دیں صحابہ کرام کو اور ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں کہ تلبیہ بلند آواز میں کریں، بلند آواز میں یہ تلبیہ پڑھیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حدی خوانی شریعت اسلامیہ میں یہ جائز ہے اور درست ہے۔ حدی خوانی جس کو عربی میں نشید کہتے ہیں، یا کہیے شعر ترنم کے ساتھ پڑھنا، اگر اس کا معنی، اس کے الفاظ صحیح ہیں، درست ہیں تو ترنم کے ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بھائیو گریز کرنا چاہیے کہ گانوں کا طرز اختیار کر کے پڑھا جائے یا ایسے اس کے ساتھ میوزک ملایا جائے یا ڈھول یا بجانا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل اسی غزوے میں
آ چکا کہ عامر ابن اکوع رضی اللہ عنہ راستے میں انہوں نے حدیث خوانی کی، انہوں نے شعر پڑھایا، انہوں نے شعر پڑھا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. ایسے صحیح امام بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. غزوہ احزاب میں خندق کے وقت یا کھدائی کے وقت وہ صحابہ کرام پڑھتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر یا فبارک فی الانصار والمہاجرہ. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے کفار کو اسلام کی طرف دعوت دینا واجب ہے، اور ان کو اسلام کی طرف بلانا یہ فرض ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے. پھر حجت قائم ہو جانے کے بعد اگر قبول نہیں کر رہے ہیں اور وہ یہودی یا عیسائی ہیں تو ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا جائے. اگر وہ جزیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تب جنگ شروع کرنی چاہیے. جس طرح کی اسی واقعے میں ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فلن يهدي الله بك یا فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم، کہ آرام سے اطمینان کے ساتھ وہاں جاؤ، ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دو اور اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو بھی بیان کرو. اور اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے. تو دیکھیے شروع میں کیا کہا، اسلام کی طرف دعوت دو. اور ایسے ہی وادی القریٰ یا فدق میں بھی ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی کو بھیجا تو کہا کہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دو. ایسے ہی وادی القریٰ کے جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ آپ ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن یہ یہودی جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ہدایت سے محروم ہیں. بہرحال تو یہ واجب ہے. اور بھائیو یاد رکھیں کہ لوگوں کا اسلام لانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک مال و دولت سے، زمینوں سے، ایسے ہی سونے چاندی گھوڑے جانوروں سے یا ان کے مویشی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور ایسے ہی اللہ رب العزت کے نزدیک یہ لوگوں کا ہدایت پانا، ہدایت پر آ جانا، ہدایت میں داخل ہو جانا، اور ایسے ہی کہ وہ جنت کے مستحق ہو جائیں، یہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں ڈالے. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اسی لیے جنگ کے وقت بھی اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میں مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا، تو بھائیوں چھوڑ دینا چاہیے. جبکہ اگر دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شاید کچھ لوگ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے. لیکن تب بھی اسلام نے کہا نہیں، اسلام کا دعویٰ کر رہا تو خلاص اس کو چھوڑ دیا جائے. صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میری ملاقات ایک کافر سے ہو گئی، ہماری جنگ کسی کافر سے ہو گئی، پھر اس نے اپنی تلوار سے ہمارا ایک ہاتھ مارا کاٹ دیا اور پھر بھاگ گیا، پھر جب میں نے اس کا پیچھا کیا اور ایک درخت پر پہنچ گیا، درخت پہ پکڑ لیا، اور میں جب اس پر وار کرنے جا رہا ہوں تو اس نے کہا اسلمت للہ، میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا. اقتلہ یا رسول اللہ بعد ان قالہا، کہ اس نے جو یہ کلمہ کہا، اسلام کا دعویٰ کیا، کیا یہ کہنے کے بعد میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے کہا لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ انہو قطع احدی یدی، کہ اس نے ایک ہاتھ ہمارا کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد بھاگ کر کہہ رہا میں مسلمان ہو گیا. آپ نے کہا لا تقتلہ، کہ اس کو قتل مت کرو. پھر آپ نے اس کو ایک وعید بھی سنائی وہ صحابی اپنے اس ساتھی کو. ایسے ہی بھائیو صحیح امام مسلم کی وہ مشہور روایت ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ میں ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے کہا لیما قتلتہ، کیوں اس کو قتل کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس نے اے اللہ کے نبی اس نے فلاں کو قتل کیا، اس کو مارا، اور اس نے کہا تھی ہم مسلمانوں کے صف میں تباہی مچا رکھی تھی، پھر جب ہم نے اس کا پیچھا کیا اور جب ہم اس پر قبضہ کر لیے، قابو پا لیے، تب تلوار دیکھنے کے بعد اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس کا دل چیر لیتے پھر دیکھتے اس نے سچے دل سے کہا یا جھوٹے دل سے۔ بہرحال آپ نے کہا کہ وما تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ تم کیا کرو گے جب قیامت کے دن وہ شخص لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا، لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ۔ تو ایسے ہی آتا ہے ایک دوسری روایت میں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس وقت یہ تمنا کیا کہ کاش میں اسی وقت مسلمان ہوتا۔ تو ہمارے بھائیوں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں۔ ہو سکتا ہے یہ ذہن میں سوال آئے لیکن اسلام کا کیا عمل دخل ہے؟ کیوں لوگوں کو اسلام کی طرف مجبور کرتا ہے؟ کیوں نہیں لوگوں کو آزاد کر کے چھوڑتا ہے؟ جو چاہے جو مذہب اختیار کرے، جو چاہے مسلمان بنے، جو چاہے ہندو بنے، جو چاہے عیسائی بنے، یہودی بنے، مجوسی، کیوں عمل دخل اس کا اس میں ہو رہا ہے؟ تو ہمارے بھائیوں، اس لیے کہ یہ بات بالکل یعنی واضح ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جس میں ادنا بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف یہ واحد دین ہے جو مقبول ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں سارے کے سارے باطل ہیں، اور ان ادیان کی طرف یا ان ادیان پر چلنے والے، ماننے والے یہ گمراہ ہیں، اور قیامت کے دن سبھی کے سب جہنمی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس میں شک کرنی چاہیے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ ایسے ہی اسی صورت میں آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور مذہب اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، اور مزید تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا قیامت کے دن خسارے میں ہوگا، خسارے میں یعنی جہنمی ہوگا۔ چوتھا فائدہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، دعوت اللہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور داعی اللہ کی فضیلت اور اس کا جو اجر و ثواب ہے، اور اجر و ثواب بلکہ عظیم اجر و ثواب ہے، یہ واضح ہوتا ہے جس طرح کہ علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ لأن يهدي اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دیں تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے، ایک آدمی کی ہدایت سے اتنا ثواب ہے۔ تو اگر آپ کے ذریعے 2 3 10 20 50 100 ہدایت یافتہ ہو جا رہے ہیں، اور اس میں بھائیوں وہ بھی داخل ہے غیر مسلمان جو اسلام میں آ رہا ہے، یا وہ مسلمان جو اسلام سے دور ہیں بلکہ شرک اور کفر میں ڈوبے ہیں، جو حقیقت میں وہ بھی کافروں کی طرح ہے، تو آپ کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ پانچواں فائدہ، علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرچم دیا، اور اس سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ میں ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت علی رضی اللہ عنہ کی ظاہر ہو رہی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ مال و دولت، قلعہ، کوئی بھی فائدہ ایسے لوگوں کو نہیں آتے ہیں
جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اللہ کا غضب و قہر نازل ہے، جس طرح کی یہ یہودی۔ ساتواں فائدہ، یہودیوں کی خباثت ظاہر ہوتی ہے اور ان کے اندر جو کوٹ کوٹ کر خیانت اور مکر بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے بہت سے انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا۔ لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے بدبختی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیوں ایسا کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہم آپ سے راحت اور سکون میں ہو جائیں گے، اور اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع کرے گا۔ آپ نے مطلع کیا، تب بھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، بلکہ اپنے کفر پر، یہودیت پر باقی رہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ آٹھواں اور آخری فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب جانتے ہیں، لیکن اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور مطلع کیا۔ فرمایا رب العزت نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ آل عمران آیت نمبر 179۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو غیب پر مطلع نہیں کرے گا یا مطلع نہیں کرتا ہے، غیب کی باتیں تم نہیں جانتے ہو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ رب العزت يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے کچھ لوگوں کو اختیار کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں یعنی کچھ غیب کی باتوں پر مطلع کرتا ہے۔ ایسی دوسری آیت ہے عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، کہ عالم الغیب ہے اللہ رب العزت، جو کسی کو مطلع نہیں کرتا، کوئی مطلع نہیں ہوتا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے جبریل امین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو اسلام، ایمان، احسان کے بارے میں سوال کیا، آخر میں کہا قیامت کب ہے؟ تو کیا کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی جبریل امین بھی نہیں جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن در فرمایا الا من ارتضى من رسول، کہ اللہ تعالیٰ کچھ رسولوں کو منتخب کرتا ہے، اور اس میں وہ رسول چاہے فرشتوں میں سے ہوں یا ایسے ہی بشر میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کچھ باتوں پر مطلع کرتا ہے، جس طرح کی بہت سے واقعات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بہت سے معجزات میں اس طرح یہ شامل ہیں۔ لیکن مطلقاً علم الغیب جاننا یہ بھائیوں صرف اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے، اور اس کی دلیل اسی واقعے سے، شروع میں جب وہ عورت نے یہ بکری لائی، آپ نے کھانا شروع کر دیا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ علم الغیب پہلے سے جانتے تو آپ کھانا کھاتے؟ آپ نے کھانا کھایا، ایک لقمہ لیا، پھر آپ نے تھوک دیا، اور آپ کے ساتھ وہ بشر ابن برا ابن معرور، وہ کھانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر آپ پہلے سے علم الغیب جانتے تو اس کا معنی استغفر اللہ کہ آپ نے قصداً اپنے آپ کو آپ نے ضرر پہنچایا، جبکہ جائز نہیں ہے انسان کے لیے۔ یہ نفس اللہ کے اختیار میں، یہ نہیں آپ کے اختیار میں، جب چاہیں تو اس کو آپ ہٹا دیں، ختم کر دیں، خودکشی کر لیں۔ اور ایسے ہی اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ قصداً آپ نے اپنے صحابی کو کھلایا تاکہ یہ صحابی مر جائے، اور اس کا معنی اعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاتل ہوئی۔ تو نہیں، اس وقت تک آپ کو خبر نہیں تھی، لیکن اس کے بعد خبر پہنچنے کے بعد آپ نے تھوک دیا، اور اس وقت صحابی رسول نے کھا لیا تھا، اسی لیے وہ اثر پہنچا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، خلاصہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً علم الغیب نہیں جانتے ہیں، اتنا جانتے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا ہے۔ اور اس واقعے میں اس بات کے لیے بین اور واضح نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کی تلاش کرتے ہیں اور حق جاننے کے بعد قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔